آل محمد وعجل فرجه اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر على الاشیاء بالقدرت والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة بر محمد وآل محمد صلوات عزیزان گرامی، اہل بیت کے فرامین سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ ہم اپنی دنیا و آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ آپ اہل بیت اطہار کا انداز دیکھیں، ان کا کرم دیکھیں، ان کے در پہ کوئی سوالی اگر مالی اعتبار سے بھی سوال لے کے گیا ہے تو انہوں نے معنوی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے بھی اسے ضرور نوازا ہے۔ یہ اہل بیت کا طریقہ کار رہا ہے۔ آپ جب ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی تاریخ کو دیکھیں گے، لینے والا جب گیا ہے وہ مال دنیا لینے گیا ہے، اس کی ضرورت یہی تھی، لیکن اہل بیت اطہار نے اسے مال تو عطا کیا، ساتھ علم بھی عطا کیا ہے۔ یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ جتنا اہل بیت اطہار کو علم سے محبت ہے، جتنا علم کے بارے میں انہوں نے فرامین جاری کیے ہیں، شاید اتنا کسی اور چیز کے بارے میں نہ ہوگا۔ آپ اس روایت کو دیکھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں۔ آپ غور کریں کہ اہل بیت کا طریقہ کیا رہا ہے۔ مسجد نبوی ہے، امام تشریف فرما ہے، ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا۔ اعرابی کہتے ہیں جو گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا اس نے عرض ادب کیا، مولا کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا مولا ایک روایت آپ کے جد سے سنی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جد نے یہ فرمان صادر فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں وہ روایت بیان کروں آپ تاکہ اس کی تصدیق کریں۔ امام نے فرمایا ضرور بیان کرو۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ بیان کرو، میرے جد کا کیا فرمان تم نے سنا ہے؟ کہا میں نے آپ کے جد کا فرمان یہ سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب کبھی بھی دنیا میں تم محتاج ہو جاؤ، مالی اعتبار سے ضرورت مند ہو جاؤ، تو تمہیں چاہیے ہر کس ناکس سے سوال نہ کرو۔ اور آپ کے جد فرماتے ہیں کہ شریف عرب کے پاس جاؤ مانگنے کے لیے، خوبصورت مومن سے مانگو یا کریم کے در پہ جاؤ، ان تین کے علاوہ کسی اور در پہ نہ جانا۔ شریف عرب، خوبصورت مومن یا
کریم کے در پہ جاؤ۔ مولا نے کہا کہ تم نے صحیح کہا، میرے جد کا یہ فرمان ہے۔ میرے جد فرماتے ہیں کہ جب تم دنیاوی اعتبار سے ضرورت مند ہو تو تمہیں چاہیے ہر ایک کے پاس نہیں جاؤ، جن میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک کے پاس چلے جاؤ، یا شریف عرب کے در پہ جاؤ تو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، تمہاری مدد کرے گا، یا خوبصورت مومن کے پاس۔ علماء فرماتے ہیں یہاں خوبصورتی سے مراد وہی اس کے اخلاق کی خوبصورتی ہے، اس کے کردار کی خوبصورتی ہے، اس کے عمل کی خوبصورتی ہے، کیونکہ جو کردار کا اچھا ہوتا ہے لوگ اس کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے چاہتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ کہا یا کریم کے پاس جاؤ، کریم کے در سے بھی خالی ہاتھ نہیں آؤ گے۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح کہا، میرے جد کا یہ فرمان ہے۔ مولا پہلے ہی مسکرائے تھے جب یہ اس کی تائید چاہ رہا تھا۔ مولا نے کہا کہ صحیح کہا تم نے، اب بولو تم کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا میں اس وقت ضرورت مند ہوں، میں نے ایک مکمل دیت کا ذمہ اٹھایا تھا، وقت آ چکا، مجھے وہ ادا کرنی ہے، میرے پاس مزید فرصت نہیں ہے۔ آپ کے جد کے فرمان کے مطابق میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ آپ سے بڑھ کے کوئی شریف نہیں ہے عرب میں، آپ سے بڑھ کے کوئی خوبصورت مومن نہیں ہے، بلکہ آپ مومنین کے سردار ہیں، اور آپ سے بڑھ کے کوئی کریم نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا آپ کے جد نے تو کہا ان میں سے کوئی ایک خصوصیت، کوئی ایک صفت کسی میں پائی جاتی ہو، میں تو ان صفات کے جو سردار ہیں ان کی خدمت میں آیا ہوں، میری التجا یہ ہے آپ پوری کر دیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ جیسے ہی یہ کہا مولا نے کہا کہ میں بھی اپنے جد کا ایک فرمان تمہیں سناؤں۔ تم نے میرے جد کا فرمان سنایا ہے، میں نے اس کی تصدیق کی ہے، اب دیکھو میرے جد کیا کہتے ہیں جب کوئی سوالی آئے اس کے بارے میں میرے جد نے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ کہا مولا ضرور فرمائیں۔ مولا نے کہا میرے جد فرماتے ہیں المعروف بقدر المعرفہ، نیکی سامنے والے کی معرفت کے مطابق کرو، جتنا بلند معرفت ہو اتنا اس کو زیادہ عطا کرو۔ یعنی دیکھیں آپ کو مجھے سب کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہمارے در سے اور رب العزت کے در سے مانگنا چاہتے ہو اپنی معرفت کو بلند کرو۔ یہ پیغام ہے اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم رب العزت کی بارگاہ میں جا کے سوال کرو، ہمارے در پہ آ کے ہم سے مدد و نصرت طلب کرو، تو اپنی معرفت کو بلند کر لو، جس کی جتنی معرفت ہوگی ہم اسی اعتبار سے عطا کرنے والے ہیں۔ کہا میرے جد فرماتے المعروف بقدر المعرفہ، سامنے والے کے ساتھ نیکی اس کی معرفت کے مطابق کرو۔ تو جیسے ہی یہ کہا اس نے کہا میں تو اس قابل نہیں ہوں، میری معرفت کہاں۔ کہا دیکھو میں تم سے، مولا نے فرمایا دیکھو میں تم سے 3 سوال کروں گا، اگر تم نے ان میں سے ایک کا جواب دیا دیت کا 1/3 تمہیں دے دوں گا، اگر 2 سوالوں کا جواب مکمل دیا دیت کا 2/3 دے دوں گا، اگر تم نے 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو میں تمہیں مکمل دیت کی جو رقم ہے وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ جیسے ہی یہ کہا مولا کہاں آپ، کہاں میں عاجز بندہ، آپ کے سوالوں کا جواب میں کہاں دے پاؤں گا۔ مولا نے کہا دیکھو میں نے تو تمہیں اپنے جد کا پیغام سنا دیا ہے، تم جد کے پیغام کے ذریعے مجھ سے لینا چاہتے ہو، میں بھی تمہیں اپنے جد کے پیغام کے مطابق دینا چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم نے مجھے سنایا کہ آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے شریف عرب کے پاس جاؤ، خوبصورت مومن کے پاس جاؤ، کریم کے پاس جاؤ، میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں میرے جد نے کہا ہے اس کی معرفت کے مطابق عطا کرو۔ کہا ٹھیک ہے مولا، نہایت سمجھدار تھا یہ عربی۔ کہا مولا ٹھیک ہے آپ سوال کریں، زیادہ سے زیادہ میں جواب نہیں دے پاؤں گا، آپ سے سیکھ لوں گا،
جب آپ سے سیکھ لوں گا میری معرفت بلند ہو جائے گی، جب میری معرفت بلند ہوگی تو آپ تو مجھے عطا اسی حساب سے کرو گے۔ نہایت ہی سمجھدار تھا، یہ نہایت سمجھدار تھا۔ کہا اگر جواب نہیں بھی دے پایا تو اس کا جواب آپ سے تو حاصل کر لوں گا، آپ تو تعلیم عطا کریں گے، آپ تو میری تربیت فرمائیں گے، جیسے ہی آپ مجھے اس کا جواب دیں گے اس سے خوبصورت جواب تو ہو نہیں سکتا، تو یقیناً میری معرفت میں تو اضافہ ہو جائے گا۔ جب اضافہ ہوگا آپ کی خدمت میں دوبارہ سوال کروں گا، آپ معرفت کے مطابق مجھے عطا کر دینا۔ یا علی، نہایت سمجھداری کی بات کی اس نے کہ مولا آپ معرفت کے اعتبار سے دینا چاہ رہے ہیں، اگر جواب نہیں بھی آیا آپ سے استفادہ کروں گا، جب آپ جواب دیں گے تو میری معرفت کا لیول اس اعتبار سے تو بڑھ جائے گا، اس کے بعد بھی آپ کے در سے ہی سوال کروں گا۔ آپ معرفت کے اعتبار سے دیں گے پھر تو مجھے مکمل دیت مل ہی جانی ہے۔ مولا مسکرائے، مولا نے کہا سوال کروں؟ کہا سوال کروں۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ، اعمال بہت سے ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، لیکن اعمال میں افضل ترین سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ دیکھیں یہ سوال فرض کرے مولا آپ سے اور مجھ سے کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں گی، بہت سی چیزیں ہم کہیں گے مولا آپ کی معرفت افضل ترین عمل ہے، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ ممکن ہے ہم کہیں نماز افضل ترین عمل ہے، کوئی کہے روزہ افضل ترین عمل ہے، کوئی کہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا افضل ترین عمل ہے۔ ہر ایک کا جواب مختلف ہو سکتا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں ان تمام اعمال میں افضل ترین عمل کا میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا مولا اعمال میں افضل ترین عمل جو ہے الایمان باللہ، پروردگار عالم کی ذات پہ ایمان رکھنا افضل ترین عمل ہے۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا تم نے صحیح جواب دیا، الایمان باللہ، یعنی مولا ہمیں سکھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے مرحلے میں رب العزت کی ذات کے بارے میں تمہارا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، تمہیں یہ معرفت ضرور ہونا چاہیے۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں میں بھی ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمارے مذہب کی حقانیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہمارے کسی بھی مرجع کی توضیح کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو اس میں پہلا مسئلہ یہ لکھا ہوگا کہ اصول دین میں تقلید جائز۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ کو خود ہمت کرنی ہے، خود تحقیق کرنی ہے، خود آگے بڑھنا ہے۔ ذات حق کے بارے میں آپ کے پاس توحید کے بارے میں دلائل ہونے چاہیے، البتہ وہ دلیل جو حد عقل آپ کو قانع کرے، آپ کو جو مطمئن کر دے، اتنا ضرور ہونا چاہیے۔ الایمان باللہ، خالق پہ ایمان ہر بندے کا اپنی تحقیق و جستجو کے اعتبار سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس چیز کے بارے میں ہمیں کہا گیا تحقیق کرو اس میں ہم تقلید میں گرفتار ہیں۔ میں کیوں مومن ہوں، کیوں شیعہ ہوں؟ میرے بابا شیعہ تھے، میرے دادا شیعہ تھے۔ دین کہتا ہے ایسا نہیں چلے گا، خود تحقیق کرو۔ یعنی دوسرے کہتے ہیں کہ دیکھو مطالعہ نہ کرنا گمراہ ہو جاؤ گے، تحقیق نہ کرنا، دوسرے تحقیق سے روکتے ہیں، آپ مطمئن رہیں۔ وہ کہتے ہیں جو تمہیں سکھا دیا یہی بس ضروری ہے تمہیں تحقیق کرنا۔ تمہارے سامنے ہم نے حدیثیں رکھی ہوئی ہیں، یہ ہے دیکھو بڑے بڑے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے، لیکن ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ اصول دین کے بارے میں تحقیق کرو، تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے، دلیل بھی ایسی ہو جو حد عقل تمہیں مطمئن کرے، توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، روز قیامت کے حساب و کتاب کے بارے میں، تمہارے پاس قانع کنندہ دلیل جو تمہیں مطمئن کرے۔ اگر اس سے دوسرا مطمئن نہیں ہو، حد عقل تم اس سے مطمئن ہو جاؤ۔ یہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی بہترین دلیل ہے۔ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کرو، کہتا ہے بیدار ہو کے، ہوش سنبھال کے، اچھی طرح پرکھ کے، ٹھوک بجا کے، جو حقیقت ہو اس حقیقت کو، کیونکہ اتنا حق ہے یہ دین، یہ مذہب، یہ نہایت کھلے دل سے اجازت دیتا ہے جا کے تحقیق کرو گے حق پہ یہیں پہنچو گے، اس کے علاوہ کوئی اور تمہیں رستہ نہیں ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں یہاں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا اس حوالے سے، فقط اتنا عرض کروں
کہ ایک دہریہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد آپ کی خدمت میں آیا، بہت سے سوال ہو رہے تھے، وہ کیا، امام نے کہا کہ اسے میری طرف بھیجو۔ مختلف گروہوں میں بیٹھ کے وہ لوگوں کو اپنی باتیں کر رہا تھا کہ بالآخر خدا کیسے ہو سکتا ہے، یہ اصل یہ تمہارے کیا عقائد ہیں۔ امام نے بلایا، امام نے کہا کہ دیکھو تم سے میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، 2 سوال ہیں ان کا جواب دے دو۔ کہا پوچھیں۔ کہا پہلا سوال یہ بتاؤ کہ ہر عاقل کو اپنے آپ سے احتمالی ضرر کو دور کرنا چاہیے یا نہیں؟ یعنی فرض کریں کہیں احتمال ہو نقصان کا، یقینی نہیں ہو، فقط یہ ہو کہ نقصان ہو سکتا ہے، یہ ضرر ہو سکتا ہے۔ کہا ہر عاقل اس نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں آپ کی خدمت میں اس طرح عرض کروں کہ یہاں ہم بیٹھے، ایک فرد آئے، دوسرا آئے، تیسرا آئے، سب کے سب یہ اطلاع دیں کہ اس وقت باہر جو ہے اتنے بچھو ہیں کہ احتیاط سے جائیے گا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، لیکن بہت ہی زہریلی بچھو ایک دم دیکھیں گئے، آپ تھوڑا احتیاط کیجیے گا۔ احتیاط کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہنے والا جو ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے، نہ ہم اس کے عادل کو دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں، اتنا دیکھیں گے بالآخر ایک صاحب شعور فرد ہے، ایک آیا ہے، 2 آیا ہے، 3 4، سب نے یہ خبر دی ہے، احتیاط کیجیے گا، بہر پتہ نہیں کہاں سے بچھو آ گئے، زہریلی بچھو بہت سے دیکھے گئے ہیں، تھوڑا احتیاط کیجیے گا۔ جہاں چپل آپ کی رکھی ہیں وہاں بھی بہت دیکھے ہیں، ہر کوئی اپنے چپلوں کو پہلے تو اٹھاتے ہوئے گھبرائے گا، لینے کے بعد اسے جھاڑے گا اچھی طرح، جب مطمئن ہوگا۔ یہ ایسا ہوگا یا نہیں؟ امام یہی فرما رہے تھے کہ احتمال اگر ہو ضرر کا، نقصان کا، اس سے عاقل بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں؟ کہا یہ عقلی بات ہے، ضرور ہر عاقل کو اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، امام نے کہا اب دوسری بات، امام نے کہا دیکھو جو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ہم کہتے ہیں خالق و مالک ہے، ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ضرورت مند کی مدد کرنی ہے، اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے، کسی کا حق ضائع نہیں کرنا، بڑوں کے یہ حقوق ہیں، چھوٹوں کے یہ وہ ہیں، تمہارے یہ فرائض ہیں، یہ ساری جو ذمہ داریاں ہیں ہمارا دین یہی کہتا ہے۔ کہا یہی کہتا ہے۔ امام نے کہا 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں ہمارا جو دین ہے، جو مذہب ہے، یہ صحیح نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں۔ تمہارا جو نظریہ ہے کہ کوئی قبر و قیامت نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، حادثی طور پہ ہم ایک حادثہ ہوا ہے، ہم دنیا میں آئے اور سب کو چلا جانا ہے، آگے کوئی حساب کتاب، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، تمہارا نظریہ یہی ہے۔ کہا ہمارا جو نظریہ ہے تمہارے نظریے کے اعتبار سے ہمیں نقصان پہنچائے گا، جب حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ تم یہ تو سمجھتے ہو جو ہم کہتے ہیں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق ضائع نہ کرو، ظلم نہ کرو، مظلوم کا ساتھ دو، ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو، یہ باتیں تو بری نہیں ہیں۔ کہا یہ بری نہیں ہے۔ کہا جب حساب کتاب نہیں ہے کوئی ہمیں نقصان ہونے والا ہے آگے؟ کہا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ کہا اب 1 منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے صحیح ہے، ہمارا دین صحیح ہے اور تمہاری فکر غلط ہے، فرض کر لو، تو تمہیں نقصان ہوگا؟ کہا یقیناً ہوگا۔ کہا تم نے ابھی کیا کہا ہے، ہر سمجھدار کو احتمالی نقصان سے بھی بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں اسی جگہ اس نے کہا الحق، کہ خالق نے جو آپ کے گھر میں اس نبوت و امامت کو قرار دیا ہے بہترین مقام ہے۔ آج تک کہا میں جس طریقے سے سوچتا رہا، آپ نے تو میری کایا ہی بدل دی 2 ہی سوالوں میں۔ پہلے اعتراف لیا کہ ہر سمجھدار احتمالی ضرر سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا 1 منٹ کے لیے فرض کر لو اگر ہمارا وہ صحیح ہوا نظریہ تو تم کہاں کھڑے ہو؟ اب یہ احتمال تو ہیں، ایک نے نہیں، تم دیکھتے ہو کہ جو کہنے والے ہیں ان میں ایک سے ایک شریف النفس ہے،
اسے دنیا کی لالچ نہیں ہے، اسے کسی سے مطلب نہیں ہے۔ تم اتنا تو جانتے ہو انبیاء جو آئے ہیں وہ کس کردار کے مالک تھے، کس پاکیزگی کے مالک تھے۔ انہیں اس دنیا کی ہوا و ہوس نہیں تھی، اپنی وجہ سے نہیں کہہ رہے تھے، اور جتنی باتیں کی سب کی سب معقول ہے۔ اتنی حد تک تو مانو کہ جھوٹ بولنا صحیح نہیں، وہ اپنا وہ ہے صحیح نہیں ہے، سچ بولنا چاہیے۔ ایک انسان کو اتنا دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ جیسے ہی کہا الحق کہ پروردگار عالم نے نبوت جو امامت آپ کے در پہ قرار دیے، اس سے بہتر کوئی نہیں۔ حد اقل اتنا انسان کا ایمان ہونا چاہیے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ دلائل ہونے چاہیے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی سے بھی پوچھ لو یہ بے جان لکھائی جو ہے یہ حادثاتی طور پہ ہو سکتی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو جو اس کو لکھنے والا ہے، جس میں جان بھی ہے، جس نے حرکت بھی دی ہے، وہ کسی کی مخلوق کیسے نہیں ہو سکتا۔ تو کہا پہلے سوال کا جواب، کہا افضل ترین عمل، کہا الایمان باللہ، خالق پہ ایمان۔ مولا نے کہا بالکل تم نے صحیح جواب دیا۔ مولا نے کہا اچھا دوسرا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ انسان اگر مشکل میں پھنس جائے، کہیں مشکلات اس کو گھیر لیں، نجات کا بہترین رستہ بتاؤ۔ بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو نجات دلا سکتی ہیں۔ کسی کو اپنی طاقت و قدرت پہ گمان ہے، کسی کو دوستوں پہ، کسی کو کسی کے عہدے پہ، کسی کو کسی کے مقام و رتبے سے۔ کہا بہترین چیز جو انسان کو مشکلات سے نجات دلا سکتی ہے اس کے بارے میں بتاؤ، وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا مولا التوکل علی اللہ، خالق پہ اگر توکل ہو تو انسان کو مشکل سے نجات نہایت آسانی سے مل سکتی ہے۔ مولا مسکرائے، کہا یہ جواب بھی تمہارا صحیح ہے۔ عزیزو یہ جو توکل ہے نا، یہ جس فرد میں آ جائے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے کافی ہے۔ پھر اسے کسی اور طاقت، قدرت، دنیاوی اعتبار سے کسی اور چیز کی ضرورت، جس کے ساتھ خالق ہو جائے، سرچشمہ قدرت و طاقت جس کے ساتھ ہو جائے، ایمانداری سے بتائیں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی پوری کائنات کی طاقتیں مل کے اس کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اور خالق جس کی مشکلات کو حل کرنا چاہے، کسی میں طاقت ہے اس کی راہ میں مشکل بننے کی۔ کہا التوکل علی اللہ، رب العزت کی ذات پہ توکل، یہ بہت اہم ہے۔ آپ غور کریں، ہارون کے زمانے میں بہت دفعہ یہ ایسا ہوتا تھا کہ قحط جو ہے، آج کل تو زندگی بہت آسان ہے، پہلے بہت ہوتا تھا کہ قحط کا آ جانا، یہ قحط سالی، جانور مر جاتے تھے، انسان صفحہ ہستی سے مٹنا شروع ہو جاتے تھے جب خوراک ہی نہ ہو۔ آج تو خوراک کا حساب کتاب ہی کچھ اور ہے، اس کو ذخیرہ کرنے کا انداز کچھ اور ہے، اور انسان خود کتنے طریقے سے اس کو حاصل کرنے لگا ہے۔ پہلے تو یہی گندم، یہی چاول، یہ چند چیزیں ہوتی تھیں۔ اگر قحط سالی ہوئی، فصل نہیں ہوئی، ذخیرہ نہیں ہے، نہ پھل ہے نہ کھجور ہے، پھر ایسا ایسا ضعف جسمانی اور انسان اس دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ قحط سالی بہت پریشانی ہے، اتنی پریشانی ہے اس ہارون ملعون کو بھی سمجھ آئی۔ کہا دیکھو رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، جو گھروں میں موسیقی کے آلات ہیں ان کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ کہا کہ علماء سے سنا ہے یہ بدبختی کا سبب بنتے ہیں، قحط سالی کیا، یہ موسیقی، یہ ناچ گانا، یہ بے برکتی کا سبب ہے، ان سب کو توڑ دو، حکم دیا۔ کہتے ہیں یہ کیفیت ہی، سب پریشان تھے، ایک میدان میں دعا کے لیے سب کو جمع کیا، دیکھا ایک غلام حبشی خوب گا رہا ہے، گنگنا رہا ہے، ادھر آتا ہے ادھر جاتا ہے، سب پریشان ہیں، مضطرب ہیں، یہ مزے سے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، گا رہا ہے گنگناتے ہوئے۔ بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ، ہارون نے کہا اس کو بلاؤ۔ کہا کیا خبر بھائی، سب پریشان ہیں اور تو گانے میں مست ہے؟ کہا کس چیز کی؟ جو سب کو پریشانی ہے مجھے پریشانی ہے نہیں۔ کہا تجھے کیسے نہیں پریشانی؟ کہا میرا جو ارباب ہے
اس کے پاس اس وقت انبار موجود ہے ایک، قحط سالی ضرور ہے لیکن اناج کا ایک انبار اس کے پاس موجود ہے، خزانہ اس کے پاس اس کا موجود ہے. مجھے کس چیز کی غم ہے؟ اگلا سال آئے گا، اس وقت تک کا تو ابھی موجود ہے، بارش بھی آ جائے گی پھر اناج بھی آ جائے گا. کہتے ہیں ہارون نے جیسے ہی یہ بات سنی، اس کے ساتھ ایک دو بہت ہی سمجھدار لوگ تھے، کہا ہم کتنے بدبخت ہیں، اس سے دنیاوی اپنے آقا کے خزانے پہ اتنا اعتبار ہے اور ہمیں اپنے خالق پہ اتنا اعتبار نہیں ہے. یہ کتنا مطمئن ہے اور ہم ہیں کہ اطمینان ہی نہیں ہے، کیونکہ اس پہ توکل نہیں ہے. اگر اس پہ توکل ہو، وہ تو پتھر کے جوف میں اگر کوئی کیڑا ہوتا ہے اس کو غذا عطا کرتا ہے. اس کو تو اصل طریقہ کار ہی کچھ اور ہے. کہا کہ ہم بہت ہی، ہماری فکر بہت پست ہے، اگر ہم اپنے خالق پہ اس طرح توکل رکھتے تو آج اس طریقے سے مایوس نہ ہوتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پہ توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے. اور ایک اور مقام پہ ان اللہ یحب المتوکلین، آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں. پروردگار عالم پہ جو توکل کرتے ہیں خدا ان سے محبت کرتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے ان کی تکلیف دیکھے گا. ہم توکل کھو بیٹھے ہیں، ہمیں ہر ایک پہ بھروسہ ہے، نہیں ہے تو ذات حق پہ بھروسہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ انسان میں، مرد و زن میں خاتون نسبتاً کمزور ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے؟ مرد کی نسبت خاتون نسبتاً کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں جن کا رشتہ رب العزت سے مضبوط ہوتا ہے ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. جناب ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام ہیں، چند دن کے ہیں. جناب اسماعیل چند ماہ کے بھی نہیں ہیں، چند دن کے. لے کے آئے ہیں جناب حاجرہ کے ساتھ مکہ کی سرزمین پہ، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے. پانی جو ہے اس سے زندگیاں ہوا کرتی تھی، آب سے آبادانی. آب پانی کو کہتے ہیں آبادانی، جہاں پانی ہوتا تھا وہیں آبادی ہوتی تھی، کیونکہ زندگی کے لیے اہم ترین جز جو ہے یہ پانی ہے. آب سے آبادانی. پانی کے کوئی آثار نہیں ہے مکہ میں، سنگلاخ چٹانیں ہیں، کچھ دن کا ذخیرہ ہے ساتھ زاد رہا ہے. لے کے آئے ہیں جناب حاجرہ اور اپنے فرزند جناب اسماعیل کو، اور ایک دن دو دن ساتھ گزارنے کے بعد واپس جانے لگے. جب جانے لگے جناب حاجرہ نے کہا کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ ہمیں آپ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ سنگلاخ چٹانیں ہیں، کہیں کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آبادی کے کوئی آثار نہیں ہے، آنے جانے والا کوئی 2-3 دن سے ہیں، کوئی یہاں دور سے نظر نہیں آیا، پرندہ پرواز کرتے ہوئے نظر نہیں آیا. پرندے وہاں جاتے تھے، بلکہ پرندے جہاں جاتے تھے سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پانی ہوگا. یہ ایک اشارہ ہوتا تھا کہ پرندے جہاں پرواز کر کے جا رہے ہیں وہاں پانی ہے تو پرندے جا رہے ہیں. کہا یہاں پرندوں کو پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کس کے سہارے مجھے اور اس معصوم بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا رب العزت کے سہارے. جناب حاجرہ نے کہا بسم اللہ، بہترین سہارے کے سپرد کر کے جا رہے ہیں. اب اللہ حافظ، آپ جس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں فہو حسبو، اس سے بہتر سہارا نہیں ہو سکتا. اور رب العزت نے بتایا کہ دیکھو میری کنیز نے اگر میرے اوپر توکل کیا ہے تو میں کس طرح نوازتا ہوں. چند دن گزرے، جو پانی ساتھ تھا خوراک تھی ختم. اب جب ماں پانی نہیں پیے گی، غذا نہیں کھائے گی، دودھ خشک ہو جائے گا. ماں کے پاس دودھ نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، کھانے کو خوراک نہیں ہے، اور جناب اسماعیل ہیں کہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جان بے لب ہیں. اب اپنے بچے کی جان بچانے کی خاطر یہ محترمہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ خدا کی کنیز کیا کر رہی ہیں؟ صفا سے مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، کبھی صفا کی بلندی پہ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ شاید دور سے کوئی
کاروان و قافلہ نظر آ جائے تو میں جا کے ان سے مدد طلب کروں، نہیں تو میرا یہ لال جان دے بیٹھے گا، میں کیا کروں؟ ادھر سے جا کے پھر مروہ کی پہاڑی پہ بظاہر کوئی آثار نہیں ہے، لیکن اپنی سعی و کوشش کو نہیں چھوڑا۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سب جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں ان سے سیکھنا ہے کہ دیکھو اگر خدا پہ توکل کرتے ہوگے، ظاہری طور پہ اگر کوئی آثار بھی نظر نہ آ رہے ہوں، گھبرانا نہیں، اپنی سعی و کوشش کرتے رہنا۔ کوئی ہماری عقل جیسا ہوتا ہے جو اپنی عقل سے فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، بہت سمجھدار بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ تو بہت سمجھدار ہے، وہ تو یہ کہے گا بھائی کچھ دیر آپ بیٹھ جائیں، پانی تو ملنا نہیں ہے، اس طرح جلدی بچے سے پہلے آپ ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ بھاگو گے دوڑو گے، پانی ہوگا نہیں، آپ کا گلا خشک ہوگا، جسم پہلے لاغر ہے، ضعیف ہے۔ آپ کو چاہیے اس وقت جتنا ہو اپنی انرجی کو، اپنی توانائی کو، اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو بچا کے رکھو۔ آپ کے ادھر سے ادھر جانے سے، پانی تو آنے سے رہا، کہا میری ذمہ داری ہے میں کوشش کروں، لیس للانسان الا ما سعی، مجھے حکم یہ ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا، جس نے حکم دیا ہے وہ میرے لیے راہوں کو کھولے گا۔ یہ کوشش کر رہی ہیں۔ کسی وقت بی بی نے کیا دیکھا کہ پرندے آ رہے ہیں، کہا پرندے ادھر کہاں آ رہے ہیں؟ اب جو غور کیا اس دھوپ میں وہ پانی چمکتا ہوا نظر آیا، جناب اسماعیل کے قدموں کی اس برکت سے کیا دیکھا، اتنا پانی ہے کہ جس زبان میں عبرانی میں گفتگو کرتی تھی، کہا زمزم، یعنی تھم جا تھم جا، رک جا رک جا۔ زمزم کے معنی کیا ہیں؟ رک جا رک جا۔ بی بی نے پھر پانی کی منڈیر بنائی، وہ کیا، یعنی خالق نے آپ کو اور مجھے کہا کہ دیکھو ظاہری وسائل کو نہ دیکھو، صاحب وسیلہ کو دیکھو، اس کی قدرت میں سب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جلدی گھبرا بھی نہ جایا کرو، تمہیں یہ تو ایمان ہے تمہارا اس کی قدرت میں ہے، تمہاری قدرت میں نہیں ہے۔ جس پہ اعتماد ہے اس کی قدرت میں تو ہے۔ دیکھو میں جب کوئی میرے اوپر توکل کرتا ہے اور اپنی سعی و کوشش بھی کرتا ہے، خود ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ جاتا، پھر میں اس طرح عطا کرتا ہوں کہ دنیا بھر اس خزانے سے فیض یاب ہوتی ہے۔ اور پانی بھی کیسا؟ جو بھوکا ہو اس کی بھوک مٹاتا ہے، جو پیاسا ہو اس کی پیاس بجھاتا ہے، جو مریض ہو اسے شفا ملتی ہے۔ مستحب ہے کہ جب آپ آب زمزم پئیں، ایک دعا مستحب ہے، کیا ہے؟ پینے کے بعد دعا یہ، اللہم اجعلہ علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم۔ بار الہ اس پانی کو میرے لیے علم وسیع قرار دے۔ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کہ پانی علم قرار پا سکتا ہے؟ یعنی سب سے پہلے تو یہی علم کہ دیکھو توکل کرنے والوں کو کس طرح نوازتا ہے۔ اللہم اجعلہ علما نافعا، اسے نفع بخش علم قرار دے اس پانی کو، ورزقا واسعا، اسے وسیع رزق قرار دے، وداء من کل وشفاء من کل داء وسقم، اور ہر قسم کے درد و رنج کو کی شفا قرار دے۔ تھوڑی دیر صبر کرو۔ ایک شخص آیا مدینہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، کہا مولا بہت ضرورت مند ہوں، رہنمائی فرمائیں، رزق میں کوئی اضافہ ہو، ہے میرے پاس کچھ نہیں، بالآخر تجارت کروں تو کیسے کروں؟ کہا خدا پہ توکل کرو۔ اس نے مسکرا کے کہا مولا خدا پہ ضرور توکل کروں، کچھ ہو؟ کہا جب نہ ہو تب بھی توکل کرو، تو اس کے پاس تو ہے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ باتیں ہوتے رہیں، جب جانے لگا مولا نے کہا دیکھو یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ آیا تھا کوفہ سے۔ کہا مولا بہت دور سے آیا ہوں، رہنمائی فرمائیں۔ کہا کہ تم پلٹ جاؤ، کوفہ میں جا کے ایک دکان کرائے پہ کر لو۔ کہا مولا کرائے پہ کچھ ہو؟
کہا تمہیں میں کہہ رہا ہوں تم کرائے پہ کر لو. کہا مولا میں نے دکان کرائے پہ کر لی, وہ تو چلے بعد میں دوں, لیکن دکان میں کچھ بلاخر سودا تو رکھوں, مال تجارت تو رکھوں. مولا نے کہا جو کہا ہے خدا پہ توکل کرو, دکان کرائے پہ لے کے بیٹھ جاؤ, دیکھو پروردگار عالم کیسے تمہاری اس نیاز کو بے نیازی میں تبدیل فرماتا ہے, تمہاری اس ضرورت کو خالق پورا کیسا کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ مجھے امام کے قول پہ بالکل یقین تھا کہ ہمارے ائمہ جو کہتے ہیں اعتماد اور یقین ہونا چاہیے. میں نے کہا مولا آپ نے جو کہا یہی صحیح ہے, ہماری عقل و شعور اس مقام کو پہنچ نہیں سکتے جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے جو کہا میں اس پہ عمل کروں گا. گیا ایک دکان کرائے پہ کی, بیٹھ گیا. کہتے ہیں ابھی 3-4 دن گزرے تھے, میرے پاس کچھ دکان میں کچھ مال تو تھا نہیں. ایک شخص آیا, اپنا مال تجارت لے کے آیا, مجھے کہنے کا یہ خریدو گے؟ میں نے کہا بھائی مجھ میں خریدنے کی طاقت نہیں ہے. کہا اچھا ایک کام کرو گے, یہ میرا مال اپنی دکان پہ رکھ دو, اسے بیچ دو. سبحان اللہ, سبحان اسے بیچ دو. جب تم اس کو بیچ دو تو میری رقم مجھے دے دینا, اپنا منافع خود اٹھا لینا. اللہ. کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے. میں نے مال کو رکھا, چند دنوں میں اس مال کو بیچا, اس کا اصل اس کو واپس پلٹا دیا, اور جب منافع ہوا میں نے اس سے اتنا بابرکت تجارت شروع کی کہ دنیا کے مشہور ترین تاجروں میں خدا نے مجھے قرار دے دیا. توکل تو کرو. بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے خالق کے پاس طاقت ہے, قدرت ہے, وہ جب بھی اپنے بندے کو نوازنا چاہے. ہم ہر ایک پہ اعتماد کرتے ہیں, اگر اعتماد نہیں کرتے تو غور کریں کبھی آپ. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مشکل میں وضو کریں, 2 رکعت نماز پڑھیں, رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں, جناب عباس کے علم کے پھریرے کو تھامیں اور کہیں بار الہ اس باب الحوائج کا واسطہ ہے, میرے پاس اس سے خوبصورت اور کوئی واسطہ نہیں ہے, اور یہ تجھے اتنا محبوب ہیں تو ان کے واسطے کو رد نہیں کرتا. پھر دیکھیں کیسے ہم کرتے کیا ہیں, ضرورت ہے, پریشانی ہے, پہلے اس کے پاس گئے, اس کے پاس گئے, اس کے پاس گئے, تھک ہار کے ہیں. اب جناب عباس کے خدا کا ایک قانون ہے, قانون میں قدرت یہ ہے. آپ دیکھیں حدیث قدسی ہے, اس دن بھی میں نے عرض کیا پروردگار عالم کہتا ہے جو میرے در کو چھوڑ کے اور میرے ان پسندیدہ لوگوں کو جن کو میں نے تمہارے درمیان اور اپنے درمیان واسطہ بنایا ہے, جو ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر جاتا ہے پھر ہم اسے اسی کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. سب سے پہلے یہیں جاؤ, بیماری ہے کوئی, کہو بار الہ اس ڈاکٹر کی رہنمائی فرمانا, میری مدد فرمانا. وہ ڈاکٹر میری بیماری کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے, میرے مریض کی بیماری کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے, بار الہ مدد فرمانا. پھر دیکھو کیسے راہ روشن نہیں ہوتی. ہم جب مریض کو جواب دے دیتے ہیں اس وقت آ کے علم تھام لیتے ہیں, یہ اس وقت بھی کرم کرتے ہیں, یہ تو کریم ہے. لیکن ہمارا طریقہ صحیح ہونا چاہیے, جہاں پہلے جانا ہے وہاں ہمیں پہلے جانا چاہیے. ہم وہاں آخر میں کیوں جاتے ہیں, بھول کیوں جاتے ہیں کہ مشکل کشا یہ ہیں, عقدہ کشا یہ ہیں, اور خدا نے ہی ہمارے اور اپنے درمیان ان کو واسطہ و وسیلہ بنایا ہے. یہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور بعض اوقات جو ابتدا میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کے جد نے کہا ہے کہ ہر کس نہ کس کے پاس نہ جاؤ, صحیح کہا ہے. ایک ضرورت مند ہے, اسے معلوم ہوا کہ فلاں شخص اس وقت ضرورت مندوں کو دے رہا ہے, اس کی منت یہ تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے, میں ضرورت مندوں کو اپنے مال سے نوازوں گا. اس نے جیسے ہی سنا, اس نے کہا میں بھی ضرورت مند ہوں, اس کے در پہ پہنچ گیا. جیسے ہی پہنچا کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے منت مانی تھی, خدا نے تمہاری وہ منت پوری کی, تمہاری مراد پوری کی, اور تم نے کہا تھا کہ جب یہ منت پوری ہو جائے گی ضرورت مندوں کو اپنے مال میں سے دوں گا. میں ضرورت مند ہوں, تمہارے در پہ آیا ہوں, اپنے مال میں سے دو. اس نے کہا تم تک ادھوری خبر پہنچی ہے. کہا ادھوری خبر کیسے؟
کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میں اندھوں کو، لولوں کو، لنگڑوں کو، جو اس طرح کے محتاج ہوں گے ان کو دوں گا۔ تم تو صحیح سالم ہو، میں نے تو اندھوں کو دینے کی بات کی تھی۔ ایک دم اس کے ذہن میں بات آئی، کہنے لگا حقیقی اندھا میں ہوں، رب العزت کے در کو چھوڑ کے تیرے در پہ آیا ہوں، مجھے پہلے اس کے در پہ جانا تھا۔ واقعا حقیقی اندھا یہ پیچھے دوڑا، کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں دینے کو تجربہ، کہا نہیں، اب اس در سے نہیں، اب اسی در سے لوں گا۔ واقعا ہم سے یہ جو غلطی ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ دو سوال ہو گئے، کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ زینت کس چیز میں ہے؟ زینت اب ہمارے ذہن میں بھی بہت سی چیزیں ہوں گی، آپ بھی سوچیں کون کون سی چیزیں ہیں جو مرد کے لیے مولا نے کہا یہ بتاؤ مرد کی زینت کیا ہے۔ ابھی تک مولا ہر چیز میں بہترین چیز پوچھ رہے ہیں، اس میں بھی وہی چاہ رہے ہیں، کہا مرد کے لیے زینت کون سی چیز ہے؟ اب بہت سی چیزیں انسان کے ذہن میں آ سکتی ہیں۔ مرد کے لیے اس کا مقام و رتبہ، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا مال، اس کا بینک بیلنس، اس کا بنگلہ، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ بھی سوچیں، کل اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس نے کیا جواب دیا اور مولا نے آگے کیسے رہنمائی فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار نے جس خوبصورت انداز سے انسانیت کو کمال کی طرف لے جانے کا اہتمام کیا ہے، کوئی کر نہیں سکتا۔ ہمارا رونا یہی ہے کہ اتنے اعلیٰ ظرف کے لوگ، ان کا احترام کرنے کی بجائے ایسا کیا جائے کہ یہ رو رو کے کہیں کہ اے نانا، بی بی نے یہی تو کہا، مولا سجاد نے بھی یہی کہا، آپ نے انہیں ہمارے بارے میں یہ کہا کہ ہم سے محبت کریں، ہمارا خیال رکھیں۔ اگر آپ نے دشمنی کا کہا ہوتا اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے۔ جناب مسلم ہیں، جب آئے ہیں تو اپنے 2 فرزند بھی ساتھ لائے ہیں۔ کوفہ میں جب آئے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے 2 فرزند بھی ہیں۔ جب حالات بالکل ایسے ہو گئے کہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ اب حالات اچھے نہیں رہے، آپ نے اپنی سواری لی، اپنی زرہ، یہ چیزیں لے کے قاضی شرح کے پاس پہنچے اپنے 2 بچوں کو لے کے۔ کہا دیکھو اب مشکل وقت ہے، یہ میری سواری بیچ کے میں نے کچھ قرض کیا تھا فلاں فلاں سے، یہ اس کو ادا کر دینا، اس کی زین کو بھی بیچ دینا، اور میری یہ جو ڈھال ہے اس کو بھی بیچ دینا، اور جو رقم بچے میرے ان 2 بچوں کو مدینہ پہنچانے کا اہتمام کرنا۔ رقم بھی دے دی۔ حالات بہت بگڑ گئے، جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اب جب شہید کر دیا گیا، اس نے کہا مسلم کی اولاد کہاں ہے؟ ابن زیاد نے کہا مجھے خبر ہے کہ 2 فرزند بھی تھے، جس کے گھر میں ہیں وہ لا کے مجھے دے دے، اگر لا کے نہ دیا تو میں اس کے گھر کو ویران کر دوں گا۔ قاضی شرح نے جیسے ہی سنا، ان 2 بچوں کو لیا، اپنے بیٹے اسد کو بلایا، کہا یہ پیسے ہیں کچھ، بیٹے اسد کو کہا جہاں سے مدینہ کے لیے کاروان نکلتے وہاں جا کے کسی کاروان کو پیسے دے دو، انہیں مدینہ لے جائے۔ بچوں کو بلایا، کہا کہ اب میرے لیے بہت سخت ہے، میں اپنے گھر میں آپ کو نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ چھوٹے نے کہا کہ ہمارے بابا کہاں ہیں؟ تو ایک دم اس نے کہا تمہارے بابا کو مار دیا گیا ہے۔ جیسے ہی کہا بچوں نے رونا شروع کیا، ہم یتیم ہو گئے ہیں۔ کہا کہ اب یہی خدمت کی جا سکتی ہے، اپنے بیٹے اسد کو بلایا، انہیں لے جاؤ۔ وہ بھی ڈرتا ہوا لے کے گیا، بہت خوف طاری ہے۔ اس نے کہا اگر ان بچوں کے ساتھ مجھے دھر لیا
تو میری زندگی کو خطرہ ہے۔ دور سے بچوں کو اشارہ کیا، کہا وہ دیکھتے ہو سامنے جو تمہیں دور اندھیرا سا نظر آ رہا ہے، تقریباً شام کا وقت تھا۔ بچوں نے کہا کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں یہی قافلہ ہے، اس کے پیچھے چلے جاؤ تم مدینے چلے جاؤ گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلنا شروع کیا، تھوڑی دیر میں اندھیرا چھا گیا، بچے کاروان تک نہیں پہنچ سکے، پوری رات کوفہ کی گلیوں میں بھٹکتے رہے۔ صبح کا وقت قریب ہوا، جیسے ہی صبح کا وقت قریب ہوا ان بچوں کو دھر لیا گیا۔ اس ملعون نے کہا کہ انہیں جیل میں ڈلوا دو، زندان میں ڈلوا دو۔ دروغے کو بلا کے کہا پورے دن میں تمہیں ان دونوں کو ایک روٹی دینی ہے، ایک گلاس پانی دینا ہے۔ بچے ہیں، اپنے بابا کو گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ملعون ہمیں بھیج دو، ہم اپنی ماں کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ کہا کہ انہیں زندان میں وہ کر دو۔ زندان میں یہ بچے 1-2 دن نہیں رہے، روایات ہمارے پاس مختلف ہیں، لیکن جو مضبوط ترین روایت جسے علماء پڑھتے ہیں، جسے آپ کو رب العزت ان کی زیارت نصیب کرے، مسیب میں آپ جا کے دیکھیں گے پوری شہادت کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ 1 سال زندان میں رہے ہیں، 1 سال سے۔ جب 1 سال ہو گیا ہے نا ان 2 شہزادوں کو، چھوٹے شہزادے نے کہا اب کیفیت یہ ہے، پورا دن روزے سے رہتے ہیں، شام کے وقت میں 1 روٹی ملتی ہے، دونوں بچے اس کو مل کے کھاتے ہیں، 1 گلاس پانی ہے، بہت کیفیت وہ ہے، نہایت کمزور ہو چکے ہیں۔ چھوٹے نے کہا بڑے بھائی سے مجھے یہ لگتا ہے یہ جو دروغہ تبدیل ہوا ہے یہ ہمارے جد کا چاہنے والا ہے، اس کو کہیں شاید یہ ہمارا خیال کرے۔ کہا کہ تم کہتے صحیح ہو، اس دن بھی میں نے دیکھا یہ جب دیوار کی ٹیک لگ کے اٹھ رہا تھا تو کہنے لگا تھا یا علی، لگتا ہے ہمارے جد کا چاہنے والا ہے۔ کہا کل آئے گا تو اس سے بات کریں گے۔ اگلے دن جب وہ آیا کہا کہ تم یہ بتاؤ تم رسول اللہ سے واقف ہو؟ کہا کہ میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا اچھا رسول اللہ سے واقف ہو، ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہو؟ کہا ہاں کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا علی مرتضیٰ سے، آہستہ سے کہا وہ میرا مولا و آقا ہے۔ اب بچوں کی کچھ تسلی ہوئی۔ کہا جعفر طیار کو جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا تم یہ سب سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جعفر طیار کے ہم پوتے ہیں، علی کے ہم نواسے ہیں، ہمارے جد رسول اللہ ہے۔ اس نے سر پیٹ لیا۔ کہا کہ تم زندان میں اور مجھے خبر ہوئی ہے 1 سال ہونے کو آیا ہے؟ کہا 1 سال ہونے کا آیا ہے، ہم ماں کو خواب میں تو دیکھتے ہیں، ماں سے ملنے کی حسرت ہے۔ کہا میں تمہاری یہ مدد کر سکتا ہوں، آج رات کو میں زاد راہ بھی لے کے آؤں گا، تمہیں کچھ رقم بھی دوں گا، میں زندان کا دروازہ کھول دوں گا، میری اتنی طاقت ہے، یہ میں مدد کر سکتا ہوں۔ شاید ماں فاطمہ الزہرا تمہاری جدہ میری شفاعت کر دے، اور یہ چند دن جو میں دروغہ رہا ہوں، تم قیدی رہے ہو، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی ہے، اولاد علی کو زندان میں رکھا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معاف کر دو۔ کہا کہ ہم تمہاری شفاعت کے ضامن ہیں۔ رات ہوئی، ان کے لیے زاد راہ لے کے آیا، کچھ رقم لے کے آیا۔ کہا میں اتنی مدد کر سکتا ہوں، دیکھو اگر تم اس راستے پہ جاؤ گے تو مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مدینے کا قافلہ تمہیں مل جائے گا، جتنا جلدی ہو سکے تم یہاں سے دور ہو جانا، میری خیر ہے۔ رات کو آیا، زندہ کا دروازہ اس نے کھولا، ان کو زاد راہ دیا۔ جیسے ہی یہ گئے ادھر معلوم ہو گیا کہ زندان سے مسلم کی اولاد اب زندان میں نہیں رہی۔ اس دروغہ کو ابن زیاد نے بلایا اور سب کے سامنے
اس کا سرتن سے جدا کر دیا. یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا, ارے مجھے جناب زہرا کی شفاعت نصیب ہوگی, ان بچوں نے میرے سر وعدہ کیا ہے, ملعون تو نے بہت ظلم کیا ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان پہ اتنا ظلم روا رکھا ہوا ہے, 1 سال کا وقت گزر گیا ہے. اب یہ بچے ہیں پوری رات اسی طرح رستوں سے واقف نہیں ہیں. صبح کا وقت ہوا, کہتے ہیں کہ ابھی جب تھوڑا سا اندھیرا تھا ایک درخت پہ جا کے بیٹھ گئے. ایک بی بی آئی, محترمہ آئی, چشمے سے پانی لینے آئی. جیسے ہی چشمے میں پانی لے رہی تھی دیکھا 2 چاند جیسے بچوں کا عکس پانی میں ہے. سر اٹھا کے دیکھا, کیا دیکھتی ہے؟ 2 چاند جیسے بچے ہیں بیٹھے ہیں. کہا بیٹا تم اس وقت یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ کہا کہ اگر امان دو تو ہم تمہیں بتائیں. کہا بالکل تم امان میں ہو, تم جیسے بچوں پہ شفقت نہیں کی جائے گی تو کیا کی جائے. کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں, مدینہ جانا چاہتے ہیں, رستہ معلوم نہیں ہے. کہا تم مسلم کی اولاد ہو, میں مسلم کی کنیز ہوں, آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں, کوشش کروں گی کسی طریقے سے تمہیں مدینہ بھجوا سکوں, لیکن آؤ اس وقت زمانہ بہت دشمن ہے. میرا داماد رات سے نکلا ہوا ہے تمہاری تلاش میں, اس وقت ہر ایک تمہاری تلاش میں ہے, ہر ایک کو انعام چاہیے, جتنا جلدی ہو سکے آؤ میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دے دوں. اپنے گھر میں لے کے آئی, بچوں کی خدمت کرنے لگی. بچوں نے کہا ہمیں زیادہ خدمت نہ کرو, ہمیں مصلی عبادت دے دو, اور ایک کمرے میں ہمیں جدا. کہا تم اس کمرے میں رہو, تم عبادت کرو, دیکھو کوشش کرنا تمہاری آواز کمرے سے باہر نہیں آئے. میرا جو داماد ہے وہ نہایت ہی دشمن ہے تمہارا, وہ اب بھی تمہاری تلاش میں نکلا ہوا ہے. یہ رات کو بچے عبادت کرتے رہے. دیر سے وہ ملعون جب گھر میں آیا تو اس نے کہا کہ اتنی دیر کہاں رہے؟ کہا کہ میں نے پورا دن ڈھونڈا ہے, یہ مسلم کی اولاد مجھے نہیں ملی, مجھے یہ انعام حاصل کرنا ہے. اس نے کہا کیوں تم اولاد علی کے پیچھے ہو؟ ان بچوں نے, معصوم بچوں نے کیا کیا؟ ان کے بابا کو شہید کر دیا گیا, کربلا برپا ہو گئی. بچوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا کوئی نہیں رہا, ان کے ماموں عباس بھی نہیں رہے. ان بچوں پہ ظلم کر کے کیا کرو گے؟ اگر ان پہ ظلم نہ کرو رسول اللہ تمہیں عطا کریں گے, مولا علی تمہیں. کہا کہ ادھار کی بات نہ کرو, مجھے نقد چاہیے. یہ کہہ کے کہا کہ میں ابھی آرام کروں گا, صبح پھر ان کی تلاش کروں گا. رات میں یہ ہوا, عبادت کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بچوں کی آنکھ لگ گئی. بڑے بھائی نے خواب دیکھا, اسی لمحے چھوٹے بھائی نے بھی خواب دیکھا, دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا. بڑے نے اٹھ کے جیسے ہی کہا میں نے خواب دیکھا ہے, چھوٹے بھائی نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. کہا تم پہلے بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے نانا علی مرتضیٰ آئے ہیں, کہہ رہے میں تمہیں لینے آیا ہوں, اب تمہاری مشکل کے دن تمام ہو گئے, اب میں تمہیں لینے آیا ہوں, میں تمہیں تمہارے بابا سے ملاؤں گا. جیسے ہی یہ چھوٹے نے کہا, بڑے نے کہا بالکل میں نے یہی خواب دیکھا ہے. دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور کہا کہ یقین ہو گیا ہے, اب ہمارے دنیا میں دن تمام ہو گئے. یہ جو مولا علی نے ہمیں کہا ہے تمہارے بابا سے تمہیں ملانے آیا ہوں, اب لگتا ہے ہم بچ نہیں. یہ کہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا. چھوٹے نے رو کے کہا کیا ہم اپنی ماں سے مل نہ پائیں گے؟ مجھے بہن یاد کرتی ہوگی, کیا بہن سے مل نہیں پائیں گے؟ جیسے ہی یہ کیا دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا, اتنا بلند روئے. یہ ملعون بیدار ہو گیا, کہا یہ کن کے بچوں کے رونے کی آواز ہے؟ اس نے کہا ہمسائے کے ہوں گے. کہا ہمسائے میں تو اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں. فوراً آیا, اس دروازے کو کھولا. جیسے ہی دروازے کو کھولا دیکھا 2 معصوم بچے ہیں ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے گریہ کر رہے. آ کے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. کہا تم بتاؤ گے نہیں تم کون ہو؟ تو چھوٹے نے کہا اگر امان دو. کہا امان ہے. جیسے ہی کہا امان ہے, کہا مسلم کی اولاد ہے. یہ کہنا تھا, اس ملعون نے دونوں کو بالوں سے پکڑا, گھسیٹتے ہوئے سیل میں لے کے آیا. کبھی چھوٹے کو تماچے مارتا ہے,
ہے, کبھی بڑے شہزادے کو تماچے مارتا ہے. رسی لی, ستون سے باندھ دیا, باندھنے کے بعد جتنا ظلم کر سکتا تھا ظلم کیا. جب یہ ظلم کر کر کے ملعون تھک گیا, کہنے لگا ابھی صبح جیسے ہی ہوگی میں تمہیں لے کے جانے والا ہوں, ابن زیاد سے میں انعام حاصل کروں گا. جب صبح ہوئی اس نے اپنے غلام کو بلایا, کہا ان دونوں کو لے کے چلو. اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, غلام کو ساتھ لیا. یہ جو بی بی یہاں خاتون خانہ تھی, یہ آگے بڑھ کے کہا ملعون یہ ظلم نہ کر, یہ میرے مہمان ہے, یہ مسلم کے بیٹے ہیں, مسلم کو مہمان بنایا, اس کے ساتھ ظلم کیا. یہ بچے میرے مہمان ہیں, ان کے ساتھ ظلم نہ کرو. جیسے ہی یہ کہا اس نے دھکا دیا, اس کی بیوی آگے بڑھی, اس نے اس کو بھی دھکا دیا. بیٹے کو لے کے جب گیا, اب یہ آ گیا ہے دریائے فرات کے کنارے, اور آ کے کہا اپنے غلام سے کہا کہ ان کا سر تن سے جدا کرو. جیسے ہی غلام سر تن سے جدا کرنے کے لیے آگے تلوار لے کے بڑھا, بڑے شہزادے نے کہا لگتا ہے تو بلال حبشی کے قبیلے سے ہے. اس نے کہا ہاں. کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد ہیں. جیسے ہی کہا کہ دیکھو اگر ہمارے خون میں ہاتھ رنگو گے تو جہنم میں بھی جاؤ گے, اور یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اس غلام نے تلوار کو وہیں پھینکا. کہتے ہیں کہ وہ دریا میں اس نے چھلانگ لگا کے آگے تیر کے نکل کے جانے لگا. اس نے بیٹے کو بلایا, کہا ان کا سر تن سے جدا کرو. جیسے ہی گئے بیٹے کو کہا تمہیں یاد ہے تمہاری ماں نے کہا میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی, انہیں نقصان نہیں پہنچانا, اور یاد رکھو چند دن کی دنیا ہے, تم تو سن میں ہم سے کہیں بڑے ہو, ہم اتنے چھوٹے ہیں, ہمیں مار کے کیا کرو گے. میری خواہش, چھوٹے نے کہا یہ ہے کہ میں اپنی بہن سے ایک بار مل لوں, اپنی ماں سے مل لوں. میری ماں مجھے بہت یاد کرتی ہوگی, میری بہن ہم سے بہت محبت کرتی تھی, ہمیں جانے دو, ہم ان سے ملاقات کر لیں گے. جیسے ہی کہا اس نے بھی تلوار پھینکی اور یہاں سے دور ہو گیا. اس نے کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گے. یہ ملعون آگے بڑھا, اب دونوں کو مارتا بھی جا رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ بتاؤ کہ تم میں پہلے کس کا سر تن سے جدا کروں. بڑا کہتا ہے میرا سر پہلے جدا کرو, چھوٹا کہتا ہے نہیں مجھے بھائی پہ قربان ہونا ہے. جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہا کہ تم جو کہنا ہے مجھے ایک بار کہہ دو. کہا اتنا کرو کہ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. کہا نماز تمہیں نہیں بچائے گی. کہا ملعون نماز ہمیں کیا بچائے گی, ہم نماز کو بچانے والے ہیں. یہ نماز ہمارے وجود سے باقی ہے, ہم تو چاہتے ہیں آخر میں رب العزت سے راز و نیاز کر لے. ہم بتا دیں دنیا کو کہ خالق سے ہمیں کتنی محبت ہے. کہا نہیں نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی, یہ بتاؤ پہلے کس کو قتل کروں. چھوٹے نے بڑھ کے کہا مجھے قتل کرو. بڑے نے کہا شرم کرو, میرے ہوتے ہوئے میرے چھوٹے کو قتل نہ کرو. اس نے بڑے بھائی کو لیا, سر تن سے جدا کیا, بدل کو اس لیے جیسے ہی دریا میں پھینکا, کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی. چھوٹے بھائی کو کہا گھبرانا نہیں, جب تک تم نہیں آؤ گے میں انتظار کرتا رہوں گا. اس نے سر کو بے دردی سے ایک طرف پھینکا, چھوٹے کو لیا, اس کا سر تن سے جدا کیا. جدا کرنے کے بعد جب چھوٹے کے لاشے کو پھینکا, خود اس ملعون نے بھی دیکھا کہ بڑے جو بھائی ہے اس نے اپنی آگوش کھول دی. کہا میں تمہارا منتظر ہوں. گلے سے لگانے کے بعد یہ دونوں لاشیں پانی کی مخالف سمت بہنے لگی. ادھر ایک خواب میں دیکھ رہا تھا, بی بی کہہ رہی تھی آج میرے بچے تیرے مہمان ہونے والے, اولاد مسلم تمہیں ملنے والی ہے. یہ آیا, بار بار اسے آواز آتی تھی اس دریا کی طرف سے. آ کے دیکھا 2 لاشیں ہیں چھوٹے چھوٹے جو پانی کی مخالف سمت میں آ رہے ہیں. جب قریب آئے اس نے حیران ہوا, گلا کٹا ہوا ہے اور گلے سے آواز آ رہی ہے ہم یتیمان مسلم ہیں, بے جرم و خطا ہمیں مارا گیا ہے. اس نے لیا, اس نے بہت ہی عمدہ طریقے سے غسل دیا, کفن دیا. جب دفن کرنے لگا میرا دل کہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں شہزادو تمہارے ساتھ بہت مشکل پیش آئی ہے, تمہارے سر تن سے جدا کیے گئے ہیں, تمہیں تماچے مارے گئے ہیں, تمہیں تمہاری ماں اور بہن سے ملنے نہیں دیا گیا, لیکن تم بہت خوش قسمت ہو. کاش تم دیکھتے
اصغر کے جنازے کو ڈھونڈنے کے لیے نیزے ان ملونوں کے ہاتھوں میں تھے، نیزے مارتے جاتے تھے، اور ایک وقت کسی نے نیزے کو بلند کر کے اللہ اکبر کہا۔ سید سجاد نے دیکھا وہ چھوٹا سا لاشا تیر پہ نیزے پہ بلند ہے۔ جناب سکینہ نے رو کے کہا ارے میرے اصغر کو کوئی بچا لے، چچا پاس آئیے، میرے بھائی کو بار بار شہید کیا جا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اپنی ذات پہ صحیح معنی میں جیسے تو چاہتا ہے ہمیں ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ توکل کرنے کی اس توفیق کو ہمارے دلوں میں، ہمارے قلب میں اس کو زیادہ سے زیادہ وسعت عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما۔ بار الہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مریضوں کو شفا یاب فرما، جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کا معالجہ فرما۔ بار الہ جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے ہمارے لیے پسندیدہ بنا، جنہیں ناپسند کرتا ہے ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جیسے تو چاہتا ہے ویسے اپنی اور اپنے نسلوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ائمہ اطہار کی سیرت کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ ان کے صحیح معنی میں مطیع بننے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جس طرح یہ انہوں نے اہل بیت کے نسلوں پہ ظلم کیا ہے، بار الہ اس کے خاتمے اور اس کے انتقام کے لیے ہمارے آقا و مولا کا ظہور جلد فرما۔ بار الہ ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔ آخر میں میری آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، وہ جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے، تمام علماء، مراجعین، ہر وہ فرد جو کسی بھی اعتبار سے دین کی خدمت کر کے گیا ہے انہیں یاد کرتے ہوئے، شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے، اور بانیان مجلس جو ہے ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماتم حسین یا 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 حسین